دیکھیں، دنیا میں دو قسم کے واقعات کہہ لیں، سچویشنز کہہ لیں، سیناریوز کہہ لیں، جس سے ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے۔ ایک حیات اور ایک موت۔ حیات اور موت میں فرق محسوس کیا کبھی آپ نے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ زندگی کا تعلق عمل حرکت سے ہے، موت کا تعلق سکوت سے ہے اور جمود سے ہے۔ جب کوئی چیز میں حرکات و سکنات ختم ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، اسے کہتے ہیں وہ موت سے ہمکنار ہو گئی۔ جب تک وہ متحرک ہے وہ زندہ ہے۔ اگر تحریک میں کمی آ گئی تو وہ موت کے قریب جانا شروع ہو گئی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ تحریک کیسے پیدا ہوتی ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ انسان کا ہے۔ تحریک کا تعلق مقصد حیات سے ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ گول کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ زندگی میں اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر گول ہے تو پھر تحریک بھی ہوگی، اس کے لیے عمل بھی ہوگا۔ اگر گول ہی مفقود ہے تو پھر آپ کی تحریک بند ہو جائے گی اور آپ عمل سے دور ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، غیر متحرک ہیں، ان کے زندگی کے نہ مقاصد ہیں نہ گول ہیں، جمود کا شکار ہیں، ٹوٹل ان ایکٹیویٹی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ چیز محسوس کی مسلمان اقوام میں اور اس کو اپنے اشعار میں ڈھالا۔ اقبال کو پتا تھا کہ یہ جمود کا شکار ہیں، انرشیا کا شکار ہیں، جن میں جو زندگی کی علامات ہوتی ہیں، جو اس کی روح ہوتی ہے، تحریک وہ نہیں، مفقود ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، سرے منزلے نہ دارم کہ بمیرم از قرارے، سرے منزلے نہ دارم کہ بمیرم از قرارے، میری کوئی منزل نہیں ہے۔ منزل کہتے ہیں جب آپ کہیں منزل پہ پہنچ جائیں تو جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، تحریک بند ہو جاتی ہے، آپ پہنچ گئے، رک جائیں گے۔ کہتے ہیں میں رکنے والا نہیں ہوں، میری منزل ہے ہی کوئی نہیں، ایک منزل ختم ہوتی ہے آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں قرار آ جائے آپ رک جائیں، خاموش ہو جائیں، بے عمل ہو جائیں، قرار کی کیفیت میں چلے جائیں۔ کہتے ہیں میں مر جاتا ہوں اس وقت، سرے منزلے نہ دارم کہ بمیرم از قرارے، قرار سے مجھے موت آ جاتی ہے۔ میں جب بے قرار رہوں تو میں زندہ اور سمجھتا ہوں۔ پھر آگے بتاتے ہیں دوسرا مصرع، ز شرر ستارہ جوئیں، جب میں کسی شرر کو، چنگاری کو دیکھتا ہوں تو میں ستارے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بڑی آگ ہے۔ ز ستارہ آفتابے، اور ستارے تک پہنچنے کے بعد میں آفتاب میری منزل بنتا ہے، سورج تک پہنچتا ہوں۔ قرار نہیں ہے میری زندگی میں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب آپ اس زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو زمانہ آپ کے خلاف ہوگا، آپ زمانے کی اقدار سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ زمانہ قرار میں ہے، بے قرار کو پسند نہیں کرے گا۔ اتنی زیادہ حرکت کا قائل شخص ان کو عجیب لگتا ہے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے اس سے باہر ہیں، عدم تحریک کا شکار ہیں۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ آرام سے زندگی گزارو، چھوڑو سی ایس ایس کے چکر میں نہ پڑو، اتنے اعلیٰ اعلیٰ مقاصد نہ رکھو، تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، پیسے کی کھیل ہے، غریب ہیں، بے شمار نیگیٹو چیزیں بتائیں گے۔ شادی ہو گئی ہے، بچوں کو پالو، یا شادی نہیں ہوئی تو شادی کر لو، ان کی ایک ڈائریکشن ہے۔ وہ یہاں کہتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، آپ کے جو یہ چیزیں کہتا ہے ہو جائیں گی۔ ساری زندگی کا مقصد شادی کو ہی نہیں بنا لینا، شادی تو ایک سٹیپ ہے، جیسے آپ نے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اصل کام کرنا ہے کہ اگلے کھانے کا انتظام کرتے رہنا۔ یہی بات کہ جی شادی کی، اس بات ہے شادی کے لوازمات پورے کرتے رہو۔ زندگی اس سے بعد شروع ہوتی ہے، یہ ضروریات ہیں، زندگی بیسک چیزیں ہیں، آپ نے کرنی ہیں، بٹ یو ہیو ٹو گو بیونڈ دیٹ۔ تو لہذا یہ جو لوگ آپ کو کہیں کہ شادی ہو گئی آرام سے بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لیا آرام سے بیٹھ جاؤ، حدیث بے خبر است با زمانہ بساز، کہتا ہے ان کو کچھ علم نہیں ہے جو کہتے ہیں زمانے کے مطابق ڈھل جاؤ۔
یہ وہ کہتے ہیں جنہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، جو جانتے ہی کچھ نہیں ہے. حدیث ہے بے خبر آست، با زمانہ بسا، زمانے کے مطابق ہو جاؤ. کہتا ہے زمانہ با تو نسازت، تو با زمانہ سے تیز. اگر زمانہ تمہارے مطابق نہیں ہے، اس زمانے کو توڑ دو، گرا دو، ختم کر دو، اپنا زمانہ خود تیار کرو، اور پھر اس میں پہلا قدم خود رکھو، اور پھر یہی زمانہ آپ کو دیکھے گا. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے. ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے. تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ. سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے، ختم بھی وہیں کرنے لگا ہوں. یہ سٹارٹ ہوتی ہے جو مقصد حیات جب آپ کا تعین کرتے ہیں. اس ہر ایک کا ایک مقصد حیات نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر شخص اللہ نے مختلف پیدا کیا ہے. اپنی ذات کو پہچانو اور دیکھو کہ تمہاری ذات میں کمی کیا ہے، وہ چاہتی اندر سے کیا ہے، اس کا پیشن ڈھونڈو، اس کی برننگ ڈیزائر تلاش کرو. اس کے اندر جو آگ جل رہی ہے، اس آگ کو دیکھو، اسی آگ کو لے کر دنیا میں، اس دنیا کے اندھیرے میں چلو، وہی تمہیں منزل تک پہنچائے گی. ہر ایک شخص کے اندر کی آگ مختلف ہے. اسی کو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. اور یہ جب آپ کے پاس ہوگی، زمانہ آپ کے رکاوٹ ڈالے گا، تو بس زمانہ سے تیز. یہ ہے اقبال کا انداز، یہ ہے ایک مومن کا انداز، اور یہ ہے کامیاب انسان کا انداز، اور یہ ہے اس ڈسٹنگش اور ڈفرینٹ انسان کا انداز جو اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو کسی اور کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا. جب آپ لوگوں کی باتیں مانیں گے، آپ لوگوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ دنیا میں آئے ہیں منفرد، اپنی زندگی گزاریں. ان کو بتائیں آپ میں نہیں ہوں، میں آپ نہیں ہوں، مجھے میری زندگی گزارنے دو، تم اپنی زندگی گزارو. کیوں ہم جب یہاں رخصت ہوں اور یہ گلٹ ہمارے ذہن میں ہو، اپنی زندگی تو گزاری نہیں ہے، لوگوں کی ہی زندگیاں گزارتے رہے ہیں، لوگوں کی ہی مانتے رہے ہیں، وہی ہمیں چلاتے رہے ہیں. ہم تو ریوٹ کے ایک جانور کی طرح تھے، ہمیں کوئی اور لیڈ کر رہا تھا. Gentlemen and ladies, start leading yourself by yourself.